اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا چوتھے سپارے کا آغاز ہے، تو اس کے اندر پہلا رکوع ہم شروع کریں گے اور آیت نمبر 92 ہے سورۃ آل عمران کی۔ لن تنالوا البر، تم ہرگز نہ پہنچو گے نیکی کو، حتیٰ جب تک تنفقوا تم خرچ کرو، مما تحبون اس سے جو تم محبت رکھتے ہو، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے، من شیء کوئی چیز، فإن اللہ بہ تو بے شک اللہ اس کو علیم جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کے متعلق ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر لفظ بر کا استعمال فرمایا، تو سب سے پہلے بر کے حوالے سے تھوڑی سی میں وضاحت کرتا چلوں۔ ایک لفظ ہے با کی زیر کے ساتھ بنتا ہے، اور ایک لفظ بنتا ہے با کے اوپر زبر کے ساتھ، یعنی ایک با مکسور ہوگی اور دوسری با مفتوح ہوگی۔ اگر با کے نیچے زیر آئے تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کے معنی کے اندر اہل لغت وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے حق کے اندر پوری طرح ادائیگی کر لینا، کسی شخص کے حق کے اندر پوری طرح ادائیگی کر لینا، اور اس سے مکمل طور پر سبکدوشی اختیار کر لینا۔ پھر اسی طرح یہ احسان کے معنی کے اندر بھی آئے گا، حسن سلوک کے معنی کے اندر بھی لفظ بر آئے گا۔ یہ مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ حسن سلوک، احسان، یا پھر اپنے معاملات سے سبکدوشی آ گیا، یا پھر اسی طرح کسی شخص کے حق کی پوری طرح ادائیگی کرنا، ان معنی کے لیے لفظ بر کا استعمال ہوتا ہے۔ اور با کے اوپر اگر زبر آ جائے بر، تو یہ بھی قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنے والا بندہ، اس نے سلوک کرنے والا بندہ، یعنی کہ جو وہ فعل کرنے والا ہوگا بر والا، جس سے بر والا کام صادر ہو رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، اس کے لیے وہ کام کرنے والا، وہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا بر کا، با مفتوح یعنی با کے اوپر زبر کے ساتھ۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الابرار، ابرار یہ بر کی جمع بن رہی ہے، با جو مفتوح ہے جس کے اوپر زبر ہے، اس کی جمع یہاں پر یہ ابرار بن رہی ہے کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، یہ ایک آیت کریمہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم، وہاں پر بھی ابرار کا لفظ ہے، وہ لفظ بر کی جمع بن رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات کے اوپر لفظ بر کا بھی استعمال فرما دیا، اور اسی طرح بر کا لفظ بھی قرآن مجید کے اندر آ گیا۔ تو اب اس آیت کریمہ کی تھوڑی سی تفسیر کے متعلق ذکر کرتا چلوں کہ جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا تو صحابہ کرام کا ایمان تو اونچے لیول کا تھا، اور ان کی عطل ممکن کوشش ہوتی کہ ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا، ادھر سے ان کا عمل درآمد شروع ہو جایا کرتا تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے بالمقابل مسجد نبوی کے متصل ان کا ایک باغ تھا، جس کے اندر ایک کنواں بھی تھا، جس کنویں کا نام بئر خا کے نام کے ساتھ موسوم تھا، اور حضور اکثر اوقات وہاں سے پانی بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو موجودہ دور کے اندر یا اس وقت ان کے باغ کی جگہ کے اوپر مسجد نبوی کے باہر باب مجیدی کے نام کے ساتھ ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ ان کے باغ کی جگہ پر بن رہا ہے۔ باغ مجیدی کے سامنے استفاق ایک عمارت ہے، وہ ان کے باغ کی جگہ کے اوپر بن رہی ہے، اور اس کے ساتھ میں قریب ہی بئر خا کے نام کے ساتھ موسوم ایک جگہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جس جگہ پر اس زمانے کے اندر کنواں موجود تھا۔ تو اب جب صحابہ کرام نے یہ آیت کریمہ سنی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ارشاد فرمایا
کہ یا رسول اللہ مجھے سب سے جو پسندیدہ میرے نزدیک میری جو قیمتی چیز ہے وہ میرے نزدیک سب سے محبوب چیز یہی ہے بیرہا، تو مجھے یہ سب سے زیادہ محبوب ہے اور میں اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جس کام میں پسند فرمائیں اس کو سر فرما دیں۔ آپ نے فرمایا تو عظیم الشان منافع کا باغ ہے، تو باغ بھی انہوں نے اللہ کے راستے میں دینے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ میں اس کنویں کو بھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اپنے اقربا میں تقسیم کر دیں، یعنی اپنے قرابت داروں کے اندر تقسیم کر لیا جائے۔ حضرت ابو طلحہ نے حضور کے اس مشورے کو قبول فرما کر اپنے اقربا اور چچا زاد بھائیوں کے اندر تقسیم فرما دیا تھا۔ یہاں پر حضرت ابو طلحہ کے متعلق ایک چھوٹی سی اور بھی بات ذکر کرتا چلوں کہ انصار مدینہ کے اندر سب سے زیادہ مالدار صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھ لیں۔ حضرت زید بن حارثہ نے اپنا گھوڑا حضور کی خدمت کے اندر پیش فرمایا اور انہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے مال کے اندر سب سے زیادہ محبوب یہ گھوڑا ہے۔ حضور نے ان سے گھوڑا قبول کر لیا اور انہی کے صاحبزادے حضرت اسامہ کو دے دیا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے دل کے اندر خفگی کا اظہار بھی کیا، تو حضور نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں اپنی کنیز بڑی پسند تھی، انہوں نے انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر آزاد کر دیا۔ یعنی اس طرح صحابہ کرام نے بہت زیادہ مالی قربانیاں اس موقع کے اوپر دی تھیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر چند مسائل قابل غور ہیں تو ان کے متعلق ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ اس سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ مراد ہیں، اور بعض کے نزدیک صدقات نافلہ اس سے مراد ہیں، لیکن جمہور محققین نے اس کے مفہوم کو صدقات واجبہ اور نفلیہ دونوں پر قرار دیا، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ عموم ہے، عام کا لفظ ہے، اس کے اندر صدقات واجبہ بھی آئیں گے اور صدقات غیر واجبہ یعنی نفلیہ بھی آئیں گے۔ اور صحابہ کرام کے جو واقعات مختصر جو ذکر کیے اس سے بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ صدقات نفلیہ انہوں نے ادا کیے تھے۔ تو پھر دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ آیت میں لفظ مما سے اشارہ کر دیا گیا ہے، یہ مقصود نہیں کہ جتنی چیزیں اپنے نزدیک محبوب اور پیاری ہیں ان سبھی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی خرچ کرنا ہے اس میں اچھی اور پیاری چیز کو دے کر خرچ کریں تو مکمل ثواب کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسرا اس سے مسئلہ نکل آیا۔ پھر تیسرا مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ محبوب چیز خرچ کرنا صرف اسی کا نام نہیں کہ کوئی بڑی قیمت کی چیز خرچ کی جائے، بلکہ جو چیز کسی کے نزدیک عزیز اور محبوب ہے، خواہ وہ کتنی ہی قلیل اور قیمت کے اعتبار سے کم ہو، اس کے خرچ کرنے سے بھی بر کا مستحق ہو جائے گا۔ پھر چوتھے نمبر پر یہ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جس خیر عظیم اور بر کا ذکر ہے اس سے وہ غریب لوگ محروم رہیں گے جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہیں، کیونکہ آیت میں فرمایا گیا کہ یہ خیر عظیم بغیر محبوب مال خرچ کیے حاصل نہیں کی جا سکتی، اور فقراء اور مساکین کے پاس مال ہی نہیں جس کے ذریعے ان کی یہاں تک رسائی ہو۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو آیت کا یہ مفہوم نہیں کہ خیر عظیم اور ثواب عظیم حاصل کرنا چاہیے تو بجز مال محبوب کے خرچ کرنے کے ان کا یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز ہمیں نہیں ملتی اس کے مفہوم کے اندر اگر غور کیا جائے، بلکہ کیا ملتی ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ خیر عظیم کسی دوسرے ذریعے سے مثلاً عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے، قرآن کی تلاوت ہے، کثرت نوافل سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ فقراء اور غرباء کو بھی یہ خیر عظیم دوسرے ذرائع سے حاصل ہو سکتی ہے، جیسے بعض روایات احادیث مبارکہ کے اندر اس طرح کا مضمون صراحتاً ملتا ہے۔ پھر پانچواں مسئلہ اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مال کے محبوب ہونے سے کیا مراد ہے،
کہ قرآن کی دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں اس کے کام میں آ رہی ہوں، اور اس کو اس کی حاجت بھی ہونی چاہیے، فالتو اور بیکار نہ ہو۔ یعنی کہ فالتو اگرچہ کہ وہ چیز قیمتی ہی کیوں نہ ہو، زیادہ قیمت والی ہو، لیکن اس کے زیر استعمال نہیں، اس کے کام آنے والی چیز نہیں، تو انسان کہے میں یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، یہ ہے تو بڑی قیمتی ہے، لیکن وہ اس کے پاس پڑی پڑی اس نے بیکار ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو اس کے زیر استعمال بھی ہو، اس کے نزدیک وہ زیادہ چیز قیمتی بنے گی، جس چیز کی اسے بذات خود بھی حاجت ہو۔ بسا اوقات انسان کو ایک زیادہ تر کلاس کے اندر لڑکیاں ہی ہیں، تو جس طرح آٹا اگر آپ گوندھ رہی ہیں تو نمک، اب اس کی کیا قیمت ہے؟ اگر آپ کے گھر کے اندر نمک نہیں تو نمک کی کیا قیمت ہوگی؟ تو لیکن اس وقت آپ کو حاجت نمک کی ہے تو آپ کسی سے ادھار لیں گی نمک، تو وہ آپ کی نظر کے اندر کتنا قیمتی بن جائے گا نمک کی حیثیت۔ تو اس طریقے سے انسان کو جس چیز کی حاجت ہوتی ہے، انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے، وہ ان چیزوں میں سے دیکھا جائے گا کہ وہ کون سی چیز زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر جو حرام کیا اسرائیل نے اپنے نفس کے اوپر، من قبل ان تنزل التورات، تورات کے نازل ہونے سے پہلے، قل کہہ دیجئے فاتو بالتورات فتلوہا ان کنتم صادقین، لاؤ تورات اور پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اس کے شان نزول کے متعلق مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضور ایک دفعہ اونٹ کا گوشت کھا رہے تھے، نوش فرما رہے تھے، تو پاس میں یہودی بھی تھے۔ یہودی کہنے لگے آپ تو کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، حقیقی پیروکار ہم بن رہے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت کھانا تو بنی اسرائیل کے اوپر بھی حرام تھا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حرام چلا آ رہا ہے۔ تو اس کے جواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا اور حضور نے ان کے سامنے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے اونٹ کا گوشت کھانا حرام نہ تھا بلکہ ان کے لیے حلال تھا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرما لیا۔ اور نزول تورات سے پہلے تک کہ جب انہوں نے اپنی ذات کے اوپر حرام کیا، وہ پھر آگے ان کی نسل کے اندر بھی اس کی حرمت چل پڑی، لیکن تورات جب نازل ہوئی تو اس حرمت کو ختم کر لیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت کس وجہ سے حرام کیا تھا؟ انہوں نے نظر مانی تھی کہ انہیں عرق النساء کی تکلیف تھی کہ یا اللہ اگر تو مجھے اس سے شفا عطا فرما دے تو مجھے کھانوں کے اندر جو سب سے زیادہ محبوب کھانا ہے تو اسے میں چھوڑ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی، اس کے بعد انہوں نے جو نظر مانی تھی اس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد کر لیا، تو اس طرح ان کی نسل کے اندر یہ سلسلہ چل پڑا تھا۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر جو کوئی جوڑے اللہ پر جھوٹ اس کے بعد تو وہی ہیں بڑے بے انصاف۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک چیز کو حرام نہیں قرار دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھنا، جھوٹ باندھنا، تو یہ پھر ظالم لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، تو کیا سچ فرمایا اللہ نے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اب تابع ہو جاؤ دین ابراہیم کے جو ایک ہی کا ہو رہا تھا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ آپ ان سے ذکر فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا، اب تابع ہو جاؤ دین ابراہیم کے، جو دین ابراہیم ہے تم اس راستے کے اوپر چلو نا، جو ان کے عقائد و نظریات تھے، ان کے جو احکامات تھے اس پر عمل درآمد کرو۔ اور وہ تو مشرک نہ تھے، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، جو کام تم لوگوں نے پکڑ رکھے ہیں۔ پھر آگے فرمایا
کہ ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو مقرر ہوا لوگوں کے واسطے، للذی ببکۃ مبارکہ، یہی ہے جو مکہ میں ہے برکت والا، وہدی للعالمین، اور ہدایت جہان کے لوگوں کو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو مقرر ہوا لوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکہ میں برکت والا ہے۔ اب اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی سچی عبادت گاہوں میں سے سب سے پہلے جو عبادت گاہ ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ یہ اس کے فضائل کے اندر بات آتی ہے۔ پہلی فضیلت تو اس کی یہ آ گئی کہ سب سے پہلی عبادت گاہ یہ ہے، پھر دوسرے نمبر کے اوپر یہ برکت والا بھی ہے، پھر تیسرے نمبر پر اس کی فضیلت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ پورے جہان کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ بیت اللہ کے فضائل و مناقب کے اندر بات آ جاتی ہے۔ پھر اب آیت کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا عبادت خانہ کعبہ ہے؟ اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا کے سب گھروں میں پہلا گھر عبادت ہی کے لیے بنایا گیا ہو، اس سے پہلے نہ کوئی عبادت خانہ ہو، نہ کسی کا کوئی گھر ہو، نہ دولت خانہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور ان کی شان سے یہ کچھ بعید نہیں کہ انہوں نے زمین پر آنے کے بعد اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر یعنی عبادت کی جگہ بنائی ہو۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر، مجاہد، قتادہ، سدی وغیرہ اور صحابہ و تابعین اسی کے قائل ہیں کہ کعبہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کے رہنے سہنے کے مکانات پہلے بھی بن چکے ہوں مگر عبادت کے لیے یہ پہلا گھر بنا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی منقول ہے، یعنی کہ بعض کہتے ہیں کہ تمام گھروں میں سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ رہائشی مکانات تو پہلے بھی ہوں گے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لیکن عبادت کے لحاظ سے پہلا گھر بیت اللہ ہے۔ تو یہ تھا کہ پہلی عبادت گاہ کے حوالے سے۔ اب اس کی تاریخ کے حوالے سے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کب ہوئی، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنی تھی، تو حضور نے جواب کے اندر فرمایا کہ سب سے جو پہلی مسجد بنی تھی وہ بیت اللہ ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون سی مسجد بنی، انہوں نے جواب کے اندر فرمایا بیت المقدس۔ پھر انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ان دونوں مساجد کے درمیان کتنا عرصے کا وقفہ تھا، تو حضور نے فرمایا 40 سال کا، مطلب کہ 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پرانی بنیادوں کے اوپر اسے دوبارہ سے تعمیر فرمایا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو تعمیر ہوئی تھی تو ان کی تعمیر کے بارے میں محققین اور مورخین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک وہی عمارت تھی، لیکن ان کی قوم کے اوپر جب عذاب آیا تو اس کے ساتھ بیت اللہ بھی متاثر ہو گیا۔ تو پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر فرما لیں، اور انہوں نے جو تعمیر فرمائی تھی حضرت نوح علیہ السلام ہی کی بنیادوں کی، حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادوں کے اوپر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ تو ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ عرصہ دراز تک یہی ترتیب چلتی آ رہی تھی کہ اسی کے اوپر وہی عمارت تھی، لیکن قبیلہ جرہم کا جب اقتدار تھا تو اس وقت بیت اللہ کی عمارت کچھ منہدم ہوئی، تو قبیلہ جرہم نے اسے دوبارہ سے تعمیر کر لیا۔ پھر قبیلہ جرہم کے بعد اس کی جب دوبارہ سے اس کے اندر انہدام آیا، منہدم ہونے لگی، تو قوم عمالقہ نے اس کی تعمیر کی تھی، یعنی کہ حضور کے زمانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک تعمیر ہو گئی، دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہو گئی، تیسرے نمبر پر قبیلہ جرہم کی ہو گئی،
چوتھے نمبر پر قبیلہ عمالقہ کی ہو گئی، اور اس کے بعد پانچویں نمبر پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی زمانہ تھا، تو جس کے اندر بذات خود انہوں نے بھی شرکت فرمائی تھی ہجرت اسود کو اٹھانے کی، یہ پھر پانچویں نمبر والی اس کی تعمیر بن رہی ہے۔ جب قریش نے اس کی تعمیر کی تھی تو بیت اللہ کی عمارت کے اندر کچھ انہوں نے تبدیلیاں کر لی تھی۔ پہلے نمبر پر جو انہوں نے تبدیلی کی تھی وہ تبدیلی یہ کی کہ انہوں نے حتیم کا جو حصہ ہے وہ بیت اللہ سے باہر رکھ لیا تھا، تھوڑا سا حصہ بیت اللہ سے باہر آ گیا جسے حتیم کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی اس کے دو دروازے تھے، ایک دروازہ داخل ہونے کا تھا اور دوسرا اس کی پشت کی جانب اس سے باہر نکلنے کا تھا، لیکن قریش نے صرف ایک ہی دروازہ رکھا، مشرقی دروازے کو انہوں نے قائم باقی رکھا اور دوسرے دروازے کو انہوں نے ختم کر لیا۔ پھر ایک انہوں نے یہ تبدیلی کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس کے اندر دروازہ زمین کی سطح زمین کے برابر تھا، لیکن انہوں نے بیت اللہ کی جو سطح زمین سے کافی بلند انہوں نے دروازے کو رکھ لیا، اور بلند جگہ پر رکھنے کا سبب یہ تھا کہ جسے ہم اجازت دیں گے وہ بیت اللہ کے اندر جا سکے، ہر بندہ اندر داخل نہ ہو سکے۔ یہ تین انہوں نے بیت اللہ کی عمارت کے اندر انہوں نے قریش والوں نے تبدیلیاں کی تھی، اور اسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں موجودہ تعمیر کو منہدم کر کے اس کو بالکل بناء ابراہیمی کی مطابق بنا دوں۔ قریش نے جو تصرفات بناء ابراہیمی کے خلاف کیے ہیں ان کی اصلاح کر دوں، لیکن نو مسلم ناواقف مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے سر دست اس کو اسی حال پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس ارشاد کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بانجے کا نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جب خلفائے راشدین کا دور اقتدار ختم ہوا، ان کے بعد جب مکہ مکرمہ کے اوپر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی تھی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ہی روز حکومت کی مکہ کے اندر، اور اس دورانیے کے اندر انہوں نے بیت اللہ شریف کو گرا کر تو اسے پرانی عمارت پرانے انداز کے اوپر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز تھا اس کے اوپر حضرت عبداللہ بن زبیر نے دوبارہ سے اس کی تعمیر فرما لی تھی، کیونکہ حضور کا یہ ارشاد حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی سنا ہوا تھا، انہوں نے حضور کی اس خواہش کو پورا کر لیا۔ لیکن ظالم بندہ حجاج بن یوسف اس نے مکہ کے اوپر فوج کشی کر کے ان کو شہید کر دیا، اور انہیں شہید کرنے کے بعد اس نے یہ نعرہ لگایا کہ حضور کے زمانے کے اندر جس انداز کے اندر بیت اللہ کی عمارت تھی اس کے اوپر ہم دوبارہ واپس لے کر آئیں گے۔ اس نے خانہ کعبہ کی عمارت کو دوبارہ سے منہدم کر دیا، اور منہدم کرنے کے بعد اس نے دوبارہ قریش کی طرز کے اوپر حجاج بن یوسف نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی۔ پھر اس کے بعد کچھ حکمران آئے، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اسے واپس حضرت عبداللہ بن زبیر کے طرز کے اوپر یعنی کہ بنیاد ابراہیمی کے اوپر لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، انہوں نے یہ فتویٰ جاری کر لیا کہ بیت اللہ کی عمارت جس انداز کے اندر موجود ہے اسی کے اوپر برقرار رکھا جائے، اس کے اندر تبدیلی نہ کی جائے۔ تو انہوں نے ساتھ میں وضاحت فرمائی ہر بادشاہ اپنا نام پیدا کرنے کے لیے بیت اللہ کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر لے گا، اس لیے جس طرح کی عمارت ہے اسی طرح برقرار رہنی چاہیے۔ اور آج بھی وہ جو حجاج بن یوسف نے قائم کی تھی عمارت بنائی تھی، تو وہی عمارت آج تک وہی سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو اس کے اندر ایک یہ بھی سوال بن سکتا ہے کہ موجودہ جو عمارت ہے اسے بنانے والا کون تھا؟ یہ حجاج بن یوسف ہی بن رہا ہے کہ اس نے یہ عمارت بنائی تھی۔ تو کافی لمبی بات ہوگی اس آیت کریمہ میں۔ پھر آگے فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں کھلی، مقام ابراہیم ومن دخلہ، اور جو داخل ہوا اس میں کانا آمینہ ہو گیا امن میں،
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ اور اللہ کے لیے ہے لوگوں پر حج البیتی خانہ کعبہ کا حج کرنا من استطاع جو قدرت رکھتا ہو الیہ سبیلا اس کی طرف راہ ومن کفر اور جس نے کفر کیا فإن اللہ غنی تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے عن العالمین جہان والوں سے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کے متعلق اس کے متعلق کچھ خصوصیات کا تذکرہ فرمایا۔ اب بیت اللہ کی 3 خصوصیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک پہلے نمبر پر تو یہ کہ پہلے نمبر پر یہ ہوئی کہ اس کے اندر مقام ابراہیم ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ذکر فرمایا کہ جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہے، محفوظ ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ذکر فرمایا کہ ساری دنیا کے مسلمانوں پر اس بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے بشرطے کہ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو اور قدرت رکھتا ہو۔ یہ 3 اس کی خصوصیات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب پہلے نمبر پر جو مقام ابراہیم کا تذکرہ فرمایا تو مقام ابراہیم اس جگہ کا نام ہے، اس جگہ کا نام ہے کہ جس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ وہ ایک پتھر تھا، اس پتھر کے اوپر نشانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی ہیں جو آج تک محفوظ ہیں۔ اس پتھر کی خصوصیت کے بارے میں بعض مورخین حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت بیت اللہ کی عمارت کو تعمیر فرمانے کے لیے اوپر جانے کی ضرورت ہوتی، پتھر اوپر کی جانب انہیں اٹھا کر لے کر چلا جاتا، جب انہیں نیچے آنے کی ضرورت ہوتی پتھر نیچے کی جانب آ جاتا۔ جس طرح موجودہ دور کے اندر لفٹ کام کرتی ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت اس پتھر کو عطا فرما دی تھی۔ تو یہ ان کی ضرورت کے مطابق اوپر بھی چلا جاتا اور ان کی ضرورت کے مطابق نیچے بھی آ جایا کرتا تھا۔ پہلے یہ بیت اللہ کے دروازے کے باہر بالکل متصل پڑا ہوا تھا، لیکن آج کی فرضیت کے بعد اسے اٹھا کر تھوڑے فاصلے کے اوپر رکھ لیا گیا تھا تاکہ طواف کرنے والوں کے لیے رکاوٹ نہ بنے یا ان کے لیے مشکلات کا ذریعہ نہ بنے۔ تو پھر دوسرے نمبر پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری خصوصیت کا ذکر فرمایا کہ جو اس کے اندر داخل ہوگا وہ امن والا ہوگا۔ تو اب اس مقام کے اوپر بھی امن ہے، بیت اللہ کے اندر، حرم شریف کے اندر جو داخل ہو گیا وہ امن کے اندر چلا گیا۔ ہاں کوئی انسان ہے یا جانور ہے، سارے کے سارے وہاں پر مامون ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے ساتھ میں جانوروں کے ساتھ ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جس وقت مکہ فتح ہوا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے، یعنی پورا دن بھی نہ تھا، چند گھنٹوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی حرمت کو، حرم کی حرمت کو اٹھا لیا تھا۔ اور حضور نے اپنے خطبے کے اندر بھی ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ سے پہلے بھی اس کی حرمت تھی اور میرے بعد بھی اس کی حرمت قائم رہے گی۔ صرف تھوڑے وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کی اجازت عطا فرمائی کہ یہاں پر قتال کرنے کی، اور وہاں پر قتال کرنے کی جو اجازت ملی بھی تھی وہ بھی حقیقت کے اندر حرم کو کفر اور شرک سے پاک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی تھی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے بھی بیت الحرم کی حرمت تھی اور حضور کی زندگی کے بعد بھی اس کی حرمت برقرار ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر صرف تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت کو اٹھا لیا تھا۔ تو تیسرے نمبر کے اوپر کہ ساری دنیا کے مسلمانوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے بشرطے کہ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت بھی ہو،
وہاں مالی لحاظ سے اس کی وسعت بھی ہونی چاہیے، جسمانی لحاظ سے اس کی صحت بھی ہونی چاہیے، اور راستہ بھی مامون ہونا چاہیے۔ یہ اس کے اندر شرائط پائی جائیں گی تو اس صورت کے اندر اس کے لیے حج کا ادا کرنا فرض ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی ساقط ہو جاتی ہے تو ایسی صورت کے اندر بیت اللہ کا حج کرنا فرض نہ رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ تم کہ اے اہل کتاب کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کے کلام سے، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ کے روبرو ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حج کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے متعلق ذکر کیا تھا، درمیان کے اندر کچھ ابھی حج کے احکامات آئے، اب دوبارہ یہود اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، جبکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گواہ ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہہ دیں اے اہل کتاب کیوں روکتے ہو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمنا جو ایمان لایا، تبغونہا تم ڈھونڈتے ہو اس کے عوجا کجی، وانتم اور تم شہداء گواہ ہو، وما اللہ بغافل اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں، اما تعملون جو تم کرتے ہو۔ یعنی کہ اہل کتاب کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا خصوصیت کے ساتھ، کہ اس کی شان نزول کے متعلق مختصر یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک یہودی شماس بن قیس تھا، وہ مسلمانوں سے بغض رکھتا تھا، جب وہ مسلمانوں کو اکٹھا دیکھتا تو اسے تکلیف ہوا کرتی تھی، تو ایک دفعہ اس نے اوس اور خزرج کے درمیان جھگڑا کروانے کی کوشش کی، اور یہ حقیقت کے اندر بھی آپس کے اندر دو بدو ہو گئے، اور جنگ کے لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا اور جگہ کا تعین کر لیا۔ حضور کو اطلاع پہنچی تو انہوں نے ان سے معاملات کو رفع دفع فرمایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ فرمایا۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا اگر تم کہا مانو گے، فریقاً من الذین اوتوا الکتاب بعض اہل کتاب کا، تو پھر کر دیں گے یردوکم بعد ایمانکم، وہ تم کو ایمان لائے پیچھے، کافرین کفر کی جانب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانیں گے، وہ آپ کو واپس پلٹانے کی کوشش کریں گے ایمان سے کفر کی جانب، یعنی کہ وہ کبھی بھی آپ کو اپنے مذہب کے اوپر رہنا پسند نہیں کرتے، ان کی خواہش ہے کسی طریقے سے آپ واپس پلٹ جائیں۔ پھر آگے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کس طرح کافر ہوتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تم پر پڑھی جاتی ہیں آیات اللہ، اللہ کی آیات، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں اس کا رسول ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو اس کو ہدایت ہوئی سیدھے راستے کی جانب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کس طرح انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر آیات پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی موجود ہے، اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مان رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو، اللہ کے رسول کو، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہوا عقائد کو، تو وہ سیدھے راستے کی جانب بندہ ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ آج ہمارا چوتھے پارے کا پہلا رکوع اختتام پذیر ہوا۔